دوستو، آج عالمی تھیٹر اور ادب کے شخصیت، بہت بڑی شخصیت ولیم شیکسپیئر کی پیدائش کا دن ہے. بہت بڑا دن ہے. پوری دنیا میں تقریبات ہو رہی ہیں. تو کراچی پریس کلب کے کارڈ روم میں بھی ایک مختصر سی تقریب سجائی گئی ہے. اس کے میزبان ہیں ذوالفقار راجپر صاحب، جو سندھی زبان کے معروف شاعر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، اور جو دانشور ہیں ہمارے آج جو ولیم شیکسپیئر پر گفتگو کریں گے، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ممتاز شاعر ہیں، ادیب ہیں، صحافی ہیں، پیرزادہ سلمان صاحب. تو میں ذوالفقار راجپر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ابتدائی کلمات ادا کریں. جی. یہ ہمارا جو کارڈوم کے جو ادب دوستوں کی جو کمیٹی ہے، ادب دوست جو ہم اپنے گروپ دوستوں کا ہے، اس کی طرف سے ہم جو ہے ولیم شیکسپیئر پر کی سالگرہ کے حوالے سے پیرزادہ صاحب کو تکلیف دیے، وہ ہمیں کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں، کیونکہ کئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، حتیٰ کہ جنہوں نے انگریزی ادب میں بھی ڈگری لیے، ان کو ولیم شیکسپیئر کے بارے میں اتنا پتہ نہیں. اور پیرزادہ سلمان واحد وہ آدمی مجھے ملا ہے جو شیکسپیئر کو پڑھ کر شاعر بنا، اور جو شیکسپیئر کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے. ابھی ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، تو میں پیرزادہ صاحب کو کہوں گا کہ ہمیں شیکسپیئر کے بارے میں، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اس کی شاعری کے بارے میں، ان کے ڈراموں کے بارے میں، ہاں ڈرامے کے بارے میں، یا آپ نے کیا اس میں پایا تھا کہ آپ خود شاعر بن کے اس کو پڑھ کے. بہت شکریہ راجپر صاحب اور خالد گوئی صاحب. بہت اچھا سوال ہے. اچھا، یہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ افسانوی سی بات ہے کہ میری زندگی کا ادب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اتفاق سے میرا داخلہ کراچی یونیورسٹی کے انگریزی ادب ڈپارٹمنٹ میں ہو گیا، اور پہلے سیمسٹر میں ایم اے کے شیکسپیئر کا کھیل ہیملیٹ پڑھاتے ہیں. بس یوں سمجھیے کہ ہیملیٹ نے مجھے تباہ کر دیا. اس کے بعد بس میں پھر ادب کا ہوتے رہ گیا. یہ تو ایک مختصر میرا. شیکسپیئر 1564 میں پیدا ہوا، 23 اپریل، اور 1616 میں اس کا انتقال ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں 23 اپریل ہی انتقال کی بھی ڈیٹ تھی، لیکن یہ تحقیق طلب ہے. اچھا، یہ وہ دور ہے جو جسے اردو میں نشاط الثانیہ اور انگریزی میں رینیسانس کہتے ہیں، یعنی علم کا دوبارہ آنا، ریوائول. اس سے پہلے جو نشاط الثانیہ کا جو دور ہے وہ قرون وسطیٰ کا دور ہے، ڈارک ایجز کا دور ہے، جس میں تعلیم پر توجہ نہیں تھی، اور جو مغرب میں چرچ کا ہول تھا. یہ رینیسانس کی جو تحریک ہے، یہ ریوائول آف نالج کی تحریک کہلاتی ہے، اور وہ نالج جو یونانیوں سے آئی تھی. اور اس دور میں آپ جو دیکھیں گے، دنیا کے سب سے بڑی یہ کلچرل موومنٹ ہے، جس میں آپ کو اٹلی میں پینٹرز ملیں گے، ڈیونچی، مائیکل اینجلو، ڈوناٹیلا، رافیل، جس نے مونا لیزا بنائی، یہ یہی دور ہے. برطانیہ میں آپ کو شیکسپیئر اور مارلو جیسے ڈرامہ نگار ملیں گے، فرانس میں مونٹیگ جیسا ایسے رائٹر ملے گا، وغیرہ وغیرہ. شیکسپیئر کا خاصہ یہ ہے کہ اس نے 36 ڈرامے لکھے. اداکار تھا، پیسے کمانے کے لیے، مڈل کلاس آدمی تھا، پیسے کمانے کے لیے اداکاری کرتا تھا اور ڈرامے لکھتا تھا. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ادب کا سب سے بڑا آدمی ہو جائے گا. پیسے کمانے کے لیے، جو ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب نوکریاں کرتے ہیں تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے. اور 36 اس نے ڈرامے لکھے، اور ایک نظم ہوتی ہے 14 لائنوں کی، اسے سونٹ کہتے ہیں. ایک خاص میٹر ہوتا ہے، اس کے 10 ارکان کا میٹر ہوتا ہے، یعنی ایک لائن جو ہوتی ہے وہ 10 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے. شعرائے کم پہ دی ٹو آ سمجھ دے، 10 ارکان کی ایک لائن ہے، 14 لائنز کی لگ. اس میں بھی وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے سونٹ رائٹنگ میں بھی، شاعری میں بھی. وہ 155 سونٹس لکھی اس نے، اور 36 سے 37 ڈرامے لکھے. اچھا، میں آپ کو 36 سے 37 ڈرامے ہی ڈرامہ آپ سمجھیں 25 سے 30-40 کردار ہوتے ہیں. اب آپ ضرب لگا ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ کتنے کردار اس نے کریٹ کیے. میرا یہ، آپ نے دنیا میں، آپ راجپر صاحب، خالد گوئی صاحب، کوئی ایسا کردار آپ کی زندگی میں نہیں آپ نہیں ملا ہوگا جو شیکسپیئر نے نہیں لکھا. یہ میں دعویٰ کرتا ہوں. کوئی ایسا جذبہ نہیں جو ہماری آپ کی زندگی میں ہے جو اس نے نہیں لکھا. حسد، جلن، امیری، غربت، وفا، بے وفائی، محبت، عشق، سب کے بارے میں. 3 طرح کے ڈرامے ہیں اس کے. ایک ٹریجڈیز علمی، یعنی اس میں ہیملیٹ، کنگ لیئر، میکبیتھ، خون خرابے پہ جو
اینڈ ہوتا ہے. ایک کامیڈی سے مزاحیہ ڈرامے ہیں وہ بھی غیر معمولی ہیں. اور تیسرے ہسٹری پلیس, تاریخی پلیس میں جولیس سیزر وغیرہ اور ہینری دی فرسٹ, وہ پوری سیریز جو ہے, رچرڈ دی فرسٹ, رچرڈ دی سیکنڈ, رچرڈ دی تھرڈ وغیرہ. تو یہ پوری 3 قسم کے ڈرامے ہیں. لیکن یہ تو ہو گیا خاکہ کہ اس نے کیا کیا اپنی زندگی کا, مگر جس طرح اس نے لکھا ہے ان چیزوں کو, ان ڈراموں کو, وہ کمال کی چیز ہے. آپ کو شیکسپیئر کی زبان جو ہے, اور بڑی شاعرانہ زبان میں ہے, اس کا ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے, ایڈکشن ہو جاتی ہے. اگر آپ کو شیکسپیئر ایک دفعہ لڑ گیا, جیسے غالب کلٹیویٹڈ ٹیسٹ ہے, غالب ہر ایک کو نہیں لڑتا, غالب اس کو لڑ گیا, اس کو غالب کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. شیکسپیئر کا بھی جو حسن ہے, جو وہ سارا کلام ہے. جس طرح اس نے باتیں لکھی, ڈرامے لکھے, کردار لکھے, ڈائلاگ لکھے, یہ شاعری کی, وہ غیر معمولی ہے. جلدی سے آخری بات, آج جو انگریزی زبان ہے جو ہم بولتے اور لکھتے ہیں, اس میں 50 سے 60% انگریزی زبان کے الفاظ شیکسپیئر کی دین ہے. مثال کے طور پر ان اے نٹ شیل, بھائی ان اے نٹ شیل بیان کریں آپ ذرا, یعنی مختصر بیان کریں. ان اے نٹ شیل ہیملٹ کی ترکیب ہے. یا مگرمچھ کے آنسو, کراکوڈائل ٹیئرز جو ہیں, یہ اوتھیلو جو ڈرامہ ہے اس کا, وہ بیوی کو طنز مارتا ہے کہ تو مگرمچھ کے آنسو تم رو رہی ہو. اس طرح گلومی, آج موسم گلومی ہے, یعنی ذرا سا ابر چھایا ہوا, یہ بھی شیکسپیئر کا لفظ ہے. تو جو 50-60% الفاظ ہیں وہ بھی شیکسپیئر کے لیے انگریزی زبان. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں, وہ جو زبان کی جو مزہ ہے, جو زبان کا بہاؤ ہے, جو وہ غیر معمولی ہے. اس کا ایک خاص ایڈکشن ہے, وہ جب آپ پڑھیں گے تبھی معلوم ہوگا. پیزا صاحب ایک ضروری بات جو تھی جی. وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ شیکسپیئر کو اپنے دور میں لوگوں نے پہچانا, بعد میں کسی دوست نے اس کو ڈسکور ایسا پہچانا تو خیر تھا, کیونکہ ڈرامے دیکھنے آتے تھے اس کے, لیکن یوں ہوا کہ اس کے مرنے کے 15-20 یا 30 سال بعد ایک بین جانسن ایک صاحب تھے, اگر میں صاحب نام سے ہی لے رہا ہوں, جو اس کے ہم اثر تھے. انہوں نے ایک نظم لکھی اس کی عظمت پر کہ کیسا آدمی ہمارے درمیان سے اٹھا ہے, اور اس نظم میں اس کے کام کا حوالہ ہے. تو لوگوں نے پھر جب وہ نظم جو کلام پڑھا, اس کا نظم تھا جو بھی تھا, تو پھر انہوں نے پلٹ کے دوبارہ شیکسپیئر کی ترجمہ کیا. اور آج بھی دیکھیے 16 سے اب کتنے سال ہو گئے, 400 سے اوپر سال ہو گئے. آج بھی اس سال آسکر کی جو فلم جیتی ہے ہیملٹ, وہ شیکسپیئر, وہ ہیملٹ کے بارے میں ایک ناول لکھا گیا, اس پر محفوظ ایک فلم بنائی گئی. ابھی فروری میں رز احمد ایک برطانوی اداکار ہے, اس نے ہیملٹ دیسی پاکستانی انڈین دیسی ٹائپ کے بیک گراؤنڈ میں ہیملٹ کو کیا ہے. آج تک اس کے کھیل جو ہیں وہ ان کی تشریح نئے انداز سے ہوتی رہتی ہے, ان کو نئے طریقے سے رچایا جاتا ہے. ایک تھوڑی بات میں لوگوں بات کریے, آپ کا فون نہ, کہ مسٹر جنا شیکسپیئر کا بڑا میں نے کہیں سنا ہے جناح صاحب بھی شیکسپیئر کے کام مداح کرنا چاہ رہا تھے. ہوں. میں نے بھی کہیں سنا کہیں پڑھا ہے کہ جناح صاحب بھی شیکسپیئر کے مداح تھے. اور بھی بہت تو شیکسپیئر کے تو مداح اقبال کی نظم ہے, اوہ علامہ اقبال کی نظم ہے شیکسپیئر کا, کیا کمال کی نظم ہے. آپ کو دیکھیے اقبال کے کتنا بڑا آدمی تھا علامہ اقبال. مجھے اس کا آخری شعر یاد آ رہا ہے, پوری نظم بہت کمال کی, اگر آپ پڑھیں گے. حاجی صاحب آخری شعر ہے اس نظم کا شیکسپیئر کے لیے, حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا. اقبال شیکسپیئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. کیا میرے خیال یہاں ختم کرتی ہے. میں جو پاکستان کے جو ساری دنیا کے ادب دوست ہیں, جو شاعر دوست ہیں, جو خود شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کو شیکسپیئر کی سالگرہ کا دن مبارک کہتا ہوں, مبارک دیتا ہوں کہ شیکسپیئر کی اس دن کو مختصر سے. کیک رہ گیا, کیک بھی ہم کاٹیں گے. اچھا, مجھے سلمان پیزا سلمان کا ایک بار شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس نے ہمیں یہ وہ چیزیں بتائیں جو شاید ہمیں معلوم بھی نہیں تھی. یہ بات تو لمبی ہے, لمبی داستان ہے, مگر ہم نے ایک تعارف پیش کیا. بہت شکریہ. ہیپی برتھ ڈے ٹو ولیم شیکسپیئر.